أما بعد يا من بدا جماله من كل ما بدا بعد حسن الجام مقدس رافدا ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. لائے حضور کی ذات کروں کائنات دا دیوا بلدا پہ. لائے حضور کی ذات کروں کائنات دا دیوا بلدا پہ. سب کم ہی رب دی قدرت دے دین چڑھدا پہ دین ڈھلدا پہ. یہ ساری کھیل مقدرہ دی کوئی رلدا پہ کوئی رلدا پہ. او کو رحمت کوئی نہیں لٹ سکدا جڑا لنگر حضور تے پلدا پہ. او کو رحمت کوئی نہیں لٹ سکدا جڑا لنگر حضور تے پلدا پہ. جدا امتی ہی تیرا حق بڑھ دے وہ دی شان مطابق یاد مانا. انج جشن مانا تیرا ملک ہوئے تو بے شک سال دے بعد مانا. سڑے رلے بہے تیری مرضی ہے یا انج بھی کے آزاد منا. منصور تو کہندی گلنا من جے مومن ہی میلاد منا. منصور تو کہندی گلنا من جے مومن ہی میلاد منا. ہر عابد بعد عبادت دے پر حمد درود دعا مگے. کوئی مگدے رزق رزاق کنو کوئی تھی بیمار شفا مگدے. ہر کوئی مگدے ایک اس طرف کوئی کیا مگدے کوئی کیا مگدے. آوشتر اس در چل منگیے جس در دی خیر خدا مگدے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد درود و سلام و صلاۃ و سلام علیکم وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. اسمعي محفل اجدائی پروگرام حضور پیر سید ولایت حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے 40ویں دے رسالہ السلام دی محفل پاک دے سرکار دے میلاد پاک دی محفل سے دیئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ. جناب محفل نور مجسم میں جناب غلام یاسین ڈار صاحب کو ملکیت آبرائی میں خوش آمدید کہتے ہیں. دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سڑے بزرگ حاشم صاحب دی درجات بلندی عطا فرماوے. میں مبارکباد پیش کرنا انہاں دے صاحبزادگان کہ جنہاں نے اپنے والد دے ایصال صلوات دی محفل تے حضور دے میلاد پاک دی محفل سجائی. اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد حضور علیہ السلام دے درود و سلام و بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں میں بہت ہی ممنون و مشکور قبلہ ڈاکٹر صاحب دا اور ہاشمی برادران دا کہ جنہاں نے میرے زندگی دے اس کالے لمحے نو حضور دے ذکر دے نال روشن فرمائے. اور ماشاءاللہ ملتان دے مشہور نامور نعت خان محترم جناب غلام یاسین ڈار صاحب وہ بھی تشریف فرمانے اور سارے علاقے دی جان جانی پہچانی شخصیت خطیب پاکستان خطیب ذیشان مقبول عرب و عجم
حضور قبلہ مخدوم عبدالرشید حقانی صاحب زیدہ محدود انہاں نے بھی آمد انشاءاللہ اپنے نورانی بیان دے نال سارے دلاں نوں منور فرمان گے. میں بھی تھوڑی دیر واسطے جناب دی خدمت اندر حاضر بلا تمہید. میرے ذمہ میلاد کا موضوع ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو اسلام قبول کیتا تو کفار نے پوچھا کہ ما انتم مغیرہ تسی کون ہو؟ جمع دسی کا بولے کہ تسی کون ہو؟ حضور دے غلام صحابی رسول نے مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ سل اما شئتو. کھول کے پوچھو تسی ایک ہی اشارے میں آپ پوچھ رہے ہو. کھول کے پوچھو جو پوچھنا چاہتے اے پوچھو کہ حضور دے میلاد تو پہلے دسا کیا سی کیا سا یا ہون دسا سی کی انہوں نے کہا دسو تسی. اے بخاری شریف جلد پہلی صفحہ جلد دوسری صفحہ نمبر 679 انہوں نے کہا دس کیو. آپ نے فرمایا کہ میں حضور دے میلاد تو پہلے بھی دسنا ہوا کہ کی سا تے آمد مصطفیٰ تو بعد بھی دسنا کا میں کیا. انہوں نے کہا دس. آپ نے فرمایا کہ کننا فی شقاء شدید وفی بلاء شدید نحن نمس الجلد والنوا ونلبس الببر والشعر وکننا نعبد الشجر والحجر. فرمانے نے کہ اسی میلاد مصطفیٰ تو پہلے کننا فی شقاء شدید سخت مصیبت کے اندر سا پریشان سا بیماریاں سن تے ختم نہیں سن ہو گیا مصیبتیں سن تے ٹل جانے سن اور غربت اتنی سی وَنَحْنُ نَمُسُّ الْجَلْدَ وَالنَّوَا بھوک اتنا سی غربت اتنی سی اسی بجائے غذا دے بجائے روٹی کے فروٹ دے اسی چمڑے منہ کے اندر پا لیتے سا اپنے دندان دے تھلے چمڑے رکھ لیتے سا سکی گٹھلی کھجور دے وہ اپنے منہ کے اندر رکھ لیتے سا چوس کے پانی پی کے اپنی زندگی کا گزارا کر لیتے سا اپنی زندگی کا گزارا کر دے سا تے حالات ایسی غربت دا وَنَلْبِسُ الْبَبْرَ وَالشَّعْرَ ساڑا لباس کی سی اون تے ٹاٹ دا لباس سی بکریاں دا والا تے پیدا دے والیاں دا لباس بن کے اسی پہنے سا تے گمراہ اتنا سی رب حقیقی دے باوجود بھی وَكُنَّا نَعْبُدُ الشَّجَرَ إِلَى الْحَجَرِ اسی پتھران دے درختان دی عبادت کرنے سا پتھران دے درختان دی پوجا کرنے سا جب کہ رب حقیقی سی ایسی ساڑا اسلام تو پہلے ساڑا حالات حضور دے میلاد تو پہلے یہ ساڑا حالات سی کہ توجہ ہوئے کہ حضور دے میلاد دا دسا اچھی بات کہہ دو انہیں کہ ایسی ساڑا پہلے کہ بلا ڈاکٹر صاحب توجہ کرنی ہے ایسی پہلا ہم ذرا میلاد مصطفیٰ تو بعد دسا انہیں کہ دس آپ نے فرمایا کہ اِذْ بَعَثَ إِلَيْنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِينَ نَبِيًّا مُحَمَّدًا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ الَّذِي قَدْ عَلِمْتَ مِنَ الْحَالِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ الْدَلَالَةِ قَدْ أَنْتَزَكُمُ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ بِمُحَمَّدٍ. سبحان اللہ رجیجہ سبحان اللہ کو انہیں کہ نبی کے میلاد تو پہلے ایسا حال سی جدو آمد سردار ہوئیے آمد میلاد ہوئیے سڑا کی حال سی جدو اللہ تعالیٰ نے پاک محبوب رو دنیا تے بھیجے حال پہلے سی کہ کسی کو مندے ساتھے کوئی دے جانے سے کئی دن بھوکے گزار دے سا جدو حضور دی آمد ہوئی میلاد مصطفیٰ ہوئی ہے اللہ کریم نے اتنا
کیونکہ میرا پیزو کہ میں کیا کرنا کہ چپ دا تالا کھولن سکھو چپ دا تالا کھولن سکھو یار تو جنری کھولن سکھو چیتے آدھا لندر کھا دو او دینا دے بولن سکھو آج ساری کائنات دے خزانے سارے کول نے آج سارے کول نے ذرا میں گل دسنا سونا نے ابو داؤد شریف حدیث بخاری جلد پہلی صفحہ 26 تے جناب ابن سیرین نے کول پوچھا اے ابن سیرین کل تے غریب سے کل تے بھوکا سے صبح دی ایسی کہ شام دی سی لیکن کتھوں معلومات ہو گیا ہے ابن سیرین آدھر کے آؤ میں دس اور دس آپ فرمانے کہ ما اندکا من شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ آج اللہ نے سنو سارے جہانا دے خزانے عطا کی دینے اور پوچھ دینے کہ ما ہوا کتھو آئے نے آپ فرمانے کہ نبی دی ظلف دائے قوالے حضور دی ظلف دائے قوال میرے کولے رب دنیا کے تمام خزانے عطا کر دیتے نے تے خیر پر ملیاں دے غیور سنی بھائیو کن تو نوازے چاون والے میں کڑے کل پوچھنا اچھے دے کول نبی دی ظلف دائے قوالے او دے کائنات دے خزانے دے کول موجود نے تے چڑے صبح شام میرے نبی نو چپیا لا کے ستے نے اور صحابو بکر کے عمر کے بارے کی خیال ہے اور دے بارے کی خیال ہے ماشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ تاجدار ختم نبوت حضور دے نات خانجی میں ساڑھے کل ماشاءاللہ دور کیوں آئے نے غلام یاسین لال صاحب حضور دے نات خانسن حضرت عامر بن اقوا ہشمی صاحب عامر بن اقوا حضور دے کول بیٹھے نے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ عامر جی یا رسول اللہ من ہونئی حابقہ عامر ذرا آج کھڑا ہو آج میں رسول اللہ کو ذرا اپنی نام پہ سنا ذرا میری نام پہ سنا عامر کھڑا ہو یا ہاتھ جوڑ کے سناوا جڑی عامر بن اقوا نے حضور نام سنائی حضرت عامر بن اقوا ہاتھ بان کے عرض کرنے کہ اللہم لولا انت محتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا وقد غفر علمنا وابتینا حضرت عامر بن اقوا آپ عرض کرنے کہ اللہم لولا انت دینا اے حسونیا کہ تسی نہ ہو دے کہ سن ہدایت کتھوں مل دے یہ گل سمجھ آ رہی ہے لولا انت محتدینا سونیا تسی نہ ہو دے کہ سن ہدایت کتھوں مل دے وَلَا تَصَدَّقْنَا اللہ تعالیٰ محبت سلامت رکھے اللہ محبت سلامت لولا ولا تصدقنا سونیا کے تسی نہ ہو دے کہ صدقہ تو خیرات کتھوں کر دے اے سونیا کے تسی نہ ہو دے کہ ملاد یا محفلہ کتھے ہو دیا ولا تصدقنا سونیا تسی نہ ہو دے کہ میراج النبی یا محفلہ کتھے ہو دیا ولا صلینا ذرا جو میرے کلیے کبرا حاجم صاحب ولا صلینا اے پیارے محبوب جے تسی نہ ہو دے کہ مسجد آنے وچ ازانا ولا صلینا سونیا جے تسی نہ ہو دے کہ ازانا ولا صلینا تسی نہ ہو دے کہ مساجدہ کتھوں ہو گیا اے پیارے حبیب ولا صلینا کہ تسی نہ ہو دے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کتھے ہو گیا ولا صلینا اے
بچہ بھی اٹھ کے لبیک یا رسول اللہ کی بیاندا ولا صلینا سونیا تسی آئیو ابو بکر بھی آئیے ولا صلینا تسی آئیے تو عمر عثمان حیدر قرار میرے سفر میں بھی کو اپنی سبحان اللہ میں بھی کھا بچے بات کہتے سبحان اللہ کہ کہنے کے پتہ رہنا کہ بھی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے راستے یا رسول اللہ کہنے والے بیٹھو کہ ذرا ہاتھ چاہتے وہ بھی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے راستے وہ بھی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے دل کی حب حبیب کبریا کے لولا انت ولا صلینا سنیا تسی نہ ہو دے تے ایک نمازہ نہ ہو دیا تسی نہ ہو دے اذانہ نہ ہو دیا تسی نہ ہو دے اذان تو پہلے درود و سلام نہ ہوگا تسی نہ ہو دے اذان تو بعد درود و سلام نہ ہوگا آج چوک چاہے میں آج کے مسجد کے اندر درود و سلام پڑھیا جا رہے ہیں آج ختم نبوت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں سونیا سب بجائے میں آمد میلاد ہوئیے سرکار کا میلاد ہوئیے سونیا تو نہ میلاد ہوئے رب نے نعرے لاتا میرے دامن دلدار ٹائم بالکل تھوڑا ہے پھر قدیم موقع آج اے حضرت عامر بن اقوا نے جڑی نعت میرے حضور میں سنائی ہے نا دو دن میں پہلے چند دو اشیاء پڑھے نے ایک طویل حدیث مبارکہ ہے میں پڑھدا خدا کی قسم پتہ چل جانا کہ کی رسول اللہ دے غلامہ نے حضور کی تعریفہ کی کیسا اور پھر دستا آمد مصطفیٰ دے ہوتے کہ رب نے اپنے پاک محبوب کے میلاد ترانے کی میں کہا ایک آخری در ایک حدیث میں صرف دو لفظ جد حضور کی آمد وقت ہوئے کہ بلا شاہ جی جد حضور کی آمد ٹائم قریب ہوئے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لما حضرت ولادت محمد حضور کی آمد ٹائم ہو گیا ہے میلاد مصطفیٰ قریب ہے اللہ امر اللہ للملائکہ بالحضور سب فرشتے سارے اکٹھے ہوئے فرشتے حاضر ہو گئے مولا حاضر فرمایا کہ افتحوا ابواب السماء آسمان کے دروازے کھول دو مولا کھول گئے افتحوا ابواب الجنان جنت کے دروازے کھول دو کھول دی تھی گئے مولا کی حکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جی مولا فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول گئے مولا کھول گئے فرمایا کھونے کی کرو کہ حکمت و راسیہ جہنم کے دروازے بند کر دو مولا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخل الشیطان فی لجت بحر الخضرہ شیطان سنگل مار دو زنجیرت نال چکر دو فی لجت بحر الخضرہ سمندر کے ٹکن کے پانی کے اندر سوٹ دو مولا کی وجہ کی ہے آواز قدرت جبرائیل جی مولا آج میں کائنات دسنا چاہنا ہوا جہاں میرے نبی دے میلاد تے خوش ہوتا ہے اور تار جانا ہے فی لجت بحر الخضرہ جہاں منکر میلاد ہونا ہے ڈوب کے مر جانا ہے